بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلالہ، میں جہاں تک سمجھا ہوں طلاق کے بعد عورت آزاد ہے۔ اگر طلاق کے بعد عورت چاہے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنے کی تو شادی کرے، اور اگر کسی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد دوسرے شخص کے ساتھ بھی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ عورت آزاد ہے۔ اب چاہے تو وہ پرانے شوہر سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ اس پروسیس کو حلالہ کہتے ہیں۔ مگر طلاق کے بعد، یا یوں کہہ لیں پہلی طلاق کے بعد پلان کر کے دوسری شادی کرنا اور طلاق لینا کہ پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر لیں گی، یہ حلالہ حرام ہے۔ اور یہاں پر میں اسی سے متعلق کچھ فیمس پرسنالٹی علماء کرام کی کلپس ایک جگہ ارینج کیا ہوں۔ حلالہ یہ ایک ایسا لفظ بن گیا ہے جس سے غیر مسلم مسلموں کو طعنے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کچھ بے غیرت لوگ ہیں جو اپنی خواہش کے لیے شریعت کو بدنام کر دیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ حلالہ کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے۔ حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر، اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں۔ یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ حلالہ کا لفظ بھی ویسے عجیب و غریب ہی شروع ہو گیا اور اس کو لوگوں نے یوز کیا۔ قرآن حکیم میں حلالہ کا لفظ نہیں ہے، یہ فقہا نے ٹرم ڈیوائز کی ہے۔ جی وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ اگر مرد و عورت کا آپس میں یعنی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب بائی چانس وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے، وہ مرد مر جاتا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، پری پلانڈ نہیں، وہ تو لعنتی ہے، اور بعد میں پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں پچھلے مرد کی طرف چلی جاؤں، تو اس کا جواز موجود ہے۔ اس کو انہوں نے حلالہ ایک ٹرم ڈیوائز کی، اس کے بعد پھر شرعی حلالہ، پھر غیر شرعی حلالہ، پھر حلالہ نکالنے والے مولوی آگے میدان عمل میں، اور پھر ایک رات کے نکاح شروع ہو گئے۔ یہ پورے کا پورا تماشا اس کی بنیاد پہ۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں حنفی فقہ جو ہے نا وہ بھی اس طرح کے حلالوں کو جائز نہیں سمجھتی ہے۔ لہذا بات ہے کہ حلالہ نکالنے والے سارے مولوی حنفی ہیں، یعنی بریلوی اور دیوبندی، لیکن ان کی فقہ نہیں مانتی اس کو کہ پری پلانڈ حلالہ کریں۔ تو یہ نکالتے کیوں حلالے؟ پھر ایک ایک رات کے نکاح، ہمارے جیلوں میں کتنے مولوی ہیں جنہوں نے حلالے نکالے ہیں اور نکلوائے ہیں۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ہر علاقے میں پوری اسٹوریاں موجود ہیں۔ اب رہ گئی یہ عورت، کسی شخص نے دوسری بار طلاق دے دی، پہلی طلاق دی پھر دوسری طلاق دی، اب وہ خاوند کے نکاح میں آ گئی، اگر خاوند اس کو پھر طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟ پھر ڈنڈے بجائے، اور کیا حکم؟ چھٹی ہو گئی، کھیڑ مکی۔ کسی نے ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، دوسری طلاق دی، رجوع کر لیا، الطلاق چانس ختم، 2 چانس ضائع کر لیا آپ نے، اب غلطی کی گنجائش۔ اب اگر تیسری طلاق دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، سوائے یہ کہ یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے ارینج میرج کرے۔ ایک تو لو میرج ہوتی ہے نا جو ہنڈے کڑیاں کر دینے، ایک لو میرج ہوتی ہے جو مولوی کرتے ہیں حلالے کے نام پہ، دستار اور جبے کے نیچے چھپ کر، مسجدوں کے میناروں کے سائے میں
अंधेर कमरों में जिना के अड्डे चलाते हैं ये मौलवी, मदरसों में सांड पाले हुए हैं इन मौलवियों ने, जिनके पास कोई मिस्कीन जाता है जी मैंने 3 तलाक इकट्ठी दे दी, और वो पोला सा मुंह कहता सिवाए हलाल ले दो कोई अकल किहदे कोल करावां, उनको शरीफ जा बंदा लभ लगदा सारी शराफत तुहाडे च ही, उनका खादिम हाज़िर। ये जो अंधेर कमरे के अंदर आधी रात को किसी की बीवी संभाल के और सुबह उसे मजीद पलीत करके वापस कर देते हैं, ये तय्यूस हैं, ये बेगैरत हैं, ये जानी हैं, ये मुजरिम हैं। इस्लामी हुकूमत हो तो इनको जानी की सज़ा मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है, आपने फरमाया लानत है उस शख्स पे जो हलाला करे, लानत है उस पे जो हलाला करवाए, दोनों मलऊन है, दोनों लानती हैं। वो अरेंज मैरिज हो, बाकायदा ताहयात रहने का अक़्दो पैमान हो, पहले से तलाक की नीयत ना छुपी भी हो, और अगर बाय द वे वहां भी 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद वहां भी तलाक हो गई, अब इद्दत गुजार के ये पहले खामिन से निकाह कर सकती है। ये अरेंज मैरिज नहीं है, ये एग्रीमेंट की मैरिज नहीं है कि 1 रात 2 रात 4 रात 3 रात 5 रात के लिए आपने ली और छोड़ दी। ये हरामकारी है, ये जिनाकारी है, ये बदकारी है। तलाक के बाद अगर दोबारा हलाले का माना ये होता है कि वो औरत किसी से शादी करे और वो शादी के बाद वो मर्द उसके साथ बाकायदा मुजामियत करे, फिर अपने मनशे से तलाक दे। ये नहीं कि किराए के लिए 1 रात के लिए एक घोड़ा खरीद लिया जाए और सुबह वो तलाक दे दे। उस पर अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है कि लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लिल लह, इस किस्म का हलाला कराने वाले पर अल्लाह की लानत। वो ये है अपने मनसे से शादी करे, अच्छा शादी की वो दूसरा खामन मर गया, अब पहले के लिए हलाल हो गई, या शादी की 2 महीने 4 महीने साल के बाद उसने तलाक दे दी, अब पहले के लिए हलाल हो गई। ये नहीं है कि सिर्फ हलाल करने के लिए आदमी 1 रात के लिए किसी को खरीदे। एक भाई ने फरमाया कि क्या हलाला करना जायज़ है या नाजायज़ है। देखें, प्री प्लान हलाला करना ये मकरूह तहरीमी होता है। प्री प्लान का मतलब पहले ही शर्त करार दे दी जाए कि भाई हम इस शर्त पे निकाह करेंगे, तुम अगले दिन तलाक दे दोगे, ये गलत होता है। नंबर 2, पैसे तय करके किया जाए, ये भी गलत है। तीसरा ये कि बाकायदा बोर्ड लगा दिया जाए यहाँ हलाला किया जाता है, इस तरीके से मतलब मामलात किए जाएँ, ये भी एक गलत सूरत हाल है। कुरान कह रहा है